پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ تو ایک شخص رونے لگا، دیوانہ اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا۔ جب کوئی دیوانہ زیادہ روتا ہے تو نبی کا کرم اس پہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا رویا کہ حضور قوم میں آئے، فرمایا سب کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی مگر تجھے، اور لوگوں کو تکلیف ہوگی مگر تجھے، اور تیرا جواب سورہ یوسف میں ہے۔ تو یہ سمام میں گھومتا رہا، علماء اسے لوگ دھکاتے رہے، سورہ یوسف میں موت کا ذکر ہی کہیں نہیں، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، زلیخا کا ذکر ہے۔ تو یوسف سورہ یوسف میں تو موت کا کوئی ذکر نہیں، مگر ایک عالم تھے، وہ ولی بھی تھے، ان کے پاس گئے تو ان سے پوچھا تو وہ رو کے بولے تیرا جواب ہے سورہ یوسف۔ کیا کہا پڑھ کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی عورتیں تو انگلیاں کتنے پہلوان کٹی کاٹ دو آپ چیخ پڑے گا، مگر وہاں انگلی نہیں کٹی تھی، انگلیاں کٹ رہی تھی، مگر سامنے یوسف تھے، تکلیف بہت ہو رہی تھی، مگر مگن تھی عورتیں یوسف کو دیکھنے میں ایسی کھو گئی تھی، ایسی غرق ہو گئی تھی، ایسے ان کے حسن کے سمندر میں ڈوب گئی تھی کہ انہیں یہی نہیں پتا لگا ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ عالم صاحب بولے سن، جب یوسف سامنے ہوتے انگلیاں کٹنی تو پتہ نہیں لگتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف کو اللہ نے آدھا حسن دیا ہے اور مجھ مصطفیٰ کو پورا حسن دیا ہے۔ فرمایا سن، جب تیری روح نکلے گی نا تو تجھے تکلیف تو ہوگی مگر پتہ نہیں لگے گا، اس وجہ سے کہ سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، اور بے دم میری قسمت میں۔ زندہ باد زندہ باد۔ تینی شیر پڑھیں اور آخر میں مکہ پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بے دم تیری قسمت میں جو کچھ ہے میرے پاس، صدقے ہیں اسی در کے، اور بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، بغداد کا ساقی ہو، بغداد کا ساقی ہو، اجمیر کا پیمان۔ بس اب بیٹھ جائیں اور ایک مائک والے سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سکون سے سنو، بیٹھ جاؤ، اب پیسے بھی مت دینا، بیٹھ جاؤ آرام سے، بیٹھ بہت ہو گیا، بیٹھو 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 آرام سے، بیٹھو بیٹھو چلو بیٹھو نہیں نہ کرو۔ اب میں بات اپنی شروع کرتا ہوں، ایک شعر پڑھتا ہوں والا، کتنا شعر پڑھتا ہوں اور اسی شعر پر میری مکمل گفتگو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں صدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سمجھاتا ہوں، اعلیٰ فرماتے ہیں سگی ماں، پہلے تو سگی ماں کا لفظ ام المومنین کہتے ہیں لوگوں نے، جس نے بھی لکھا ام المومنین کہا، مومنوں کی ماں کہا، لفظ سگا کسی نے استعمال کبھی نہیں کیا، مگر چونکہ اعلیٰ حضرت عشق و محبت کے امام ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں عشق کی بولی میں کرتے ہیں، کہتے ہیں سگی ماں، یعنی جتنی محبت تو اپنی ماں سے کرتا ہے۔ میں معلوم ہے کس کا ذکر کرنے چلا ہوں، حسین کے نانا کا ذکر تو آپ نے بہت سنا اور سنیں گے قیامت تک انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ اس ذکر کے سائے میں رہیں گے قیامت تک، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ حسین کی نانی کا ذکر کر دوں آج، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات بھی ہو جائے، پھر میری بہنیں بھی سنیں، ہے نا، اور پھر آپ بھی سن لیں اور آپ کو بھی پتہ لگے کہ حسین کی نانی کون ہے۔ حسین کی نانی
اللہ فرماتے سگیمہ یعنی سگیمہ تو اپنی ماں سے تو محبت کرتا ہی ہے، اس سے کرتا رہے، مگر جو محبت تو سیدہ خدیجہ سے کرے گا نا اس کا جو صلہ تجھے وہ عطا کریں گی وہ تیری ماں بھی تجھے عطا نہیں کر سکتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سگیمہ پہلی ماں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی، یہ علماء اکرام کی ترتیب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں اور بچوں میں حضرت علی اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ، یہ ترتیب ہے، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضور کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی کا نام خدیجہ ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جس دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا اسی دن ان کے اوپر ایمان کون لائی؟ مائک والا جلدی سے آجات تو بڑی کم کر دے، ٹھیک ہے؟ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ دل لگ رہا ہے؟ لگے گا بھی اور لگے گا۔ سیدہ خدیجہ اور اعلیٰ فرماتے کہف امن و امان، ایک ایسی غار، ایک ایسی جگہ جہاں سکون ملتا ہو۔ یاد رکھو مومنو، تم سب کو سکون کہاں ملتا ہے؟ ہم سب کو سکون ملتا ہے مدینہ شریف جا کے۔ کہاں ملتا ہے بولو؟ کہاں جا کے؟ ہے نا؟ سب لوگ دعا کرتے ہیں میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ کچھ لوگ تو مائک پہ بھی آکے کچھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ سچے ہوتے ہیں، میں نے کچھ لوگ سچے بھی دیکھیں کچھ جھوٹے بھی دیکھیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے، میرے ایک صاحب پڑھ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور میں ان کی کار میں سفر کر رہا تھا، بعد میں نے کہا تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے مائک ہی ملتا ہے؟ تم کہہ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، بولے تڑپ تو رہا ہے۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تیرا دل تڑپ رہا ہوتا تو 8 لاکھ کی کار نہیں خریدتا، 1 لاکھ خرچ کر کے مدینہ شریف چلا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا دل تڑپ رہا ہے اور میرا جل رہا ہے سینہ ہے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ یار شاعری جب سچی ہوتی ہے تو وہ پرانی کبھی نہیں ہوتی، اور جھوٹی شاعری پرانی ہو جاتی ہے۔ یہ تاریخ ہے، جب شاعری جلسے والوں کے لیے کی جائے، کمیٹی والوں کے لیے کی جائے تو کمیٹی والے سن کے کہیں گے ہم نہیں سناؤ، مگر جب کمیٹی والوں کے لیے کی نہیں گئی، وہ مدینے والے کے لیے کی گئی شاعری، تو پھر کیسے پرانی ہوگی؟ آج سے 100 سال سے پہلے ایک تاریخ کمرے میں بیٹھ کے اللہ اکبر، ایک اللہ کے ولی نے، عاشق رسول نے کچھ اشعار لکھے تھے۔ میں مدینہ شریف گیا تھا تو میں نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کچھ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، لال رومال والے کی ڈر سے انڈونیشیا والے لوگ دور صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، تقریباً 40 لوگ تھے جو حضور کی بارگاہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھو تو جا کے انڈونیشیا کے لوگوں کی زبان کیسی ہے، ہم تو ہندوستانی، ہماری زبان الگ، مگر ان کی زبان کیسی ہے۔ میں جب گیا نا ان کے قریب تو لوگ تو انڈونیشیا کے تھے مگر زبان انڈونیشیا کی نہیں بولتے تھے، زبان بریلی کی بولتے تھے، کہتے تھے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا سید شباب میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ مائک والے کو بلا کے ایک حکم کرو۔ سیدہ، کیا نام ہے سیدہ؟ خدیجہ۔ حضور فرماتے ہیں جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے۔ اب بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، حضور فرماتے ہیں سنو لوگوں، تم جب میرے پاس آتے ہو تو تمہیں سکون ملتا ہے، مگر میں اپنی خدیجہ کے پاس جب جاتا تھا تو میرا اللہ مجھے سکون عطا فرماتا تھا۔ یہ مائک مجھے تھوڑا ڈسٹرب کر رہا ہے، آواز ہو رہی ہے، اس کو ایکو کم کر دیجئے، ایکو نہیں کوئی بات نہیں، آگے کر دیں گے، میں نہیں بڑھوایا تھا، غلطی مجھ سے ہو گئی۔ آ جاؤ آرام سے، ایک کو کم کر دو، آواز بالکل صاف کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کو سکون ملتا ہے تو وہ اس سیدہ خدیجہ، معلوم ہے کتنی مالدار تھی عرب میں، ان سے زیادہ مالدار کوئی عورت اے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ جا کر ایسے کر رہے ہیں، ایسے یہ ایسے اشارہ غلط ہوتا ہے۔ اچھا پانی، سردیوں میں لوگ پانی پیتے ہیں، عجیب بات ہے، ہم تو چائے پیتے ہیں۔ تو ملکہ عرب ان کا لقب تھا، پورے عرب میں بہت ہنسنا مت کوئی، علماء کی محفل میں ہنسنا گناہ ہے۔ بات سن دھیان سے، سیدہ خدیجہ فرماتی، سیدہ خدیجہ اتنی مالدار تھی کہ پورے عرب میں ان سے زیادہ مالدار عورت کوئی
اچھا آپ کے یہاں جب کوئی زیادہ مالدار ہوتا ہے تو 1 2 3 4 5 نوکر ہوتے ہیں. سیدہ خدیجہ کے یہاں اس زمانے میں 1400 سال پہلے 40 نوکر نوکرانیاں تھیں. جہاں بھی جس میدان میں بندہ دیکھتا تھا انہی کی بکریاں انہی کے اونٹ نظر آتے تھے. ان کا لقب تھا ملکہ عرب، یعنی پورے عرب کی ملکہ، پورے عرب کی سب سے مالدار عورت. اب ذرا غور کرو، وہ دونوں طریقے سے مالدار تھی. آج تک ان سے بڑی نہ تو کوئی عورت مالدار آئی ہے، دونوں طریقے سے. ان کا مثال پوری دنیا میں جتنی فضیلتیں اللہ نے اتنے انہیں عطا کی، اتنی پھر کسی دوسری عورت کو عطا نہیں کی. مجھے بتاؤ وہ مالدار تھی، فقط یہ کہنا انصاف نہیں ہوگا. مجھے بتاؤ کوئی خدیجہ کی طرح دوسری عورت کائنات میں ہے؟ بتاؤ کوئی ایسی عورت ہے جس کے نواسوں کا نام حسن اور حسین ہو، اور جس کے داماد کا نام علی المرتضی ہو، جس کی بیٹی کا نام فاطمۃ الزہرا ہو، اور جس کے شوہر کا نام محمد مصطفیٰ ہو؟ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت مجھے کوئی حیرت ایسی نہیں. بتاؤ جس کے آنگن میں اتنی برکتیں ہوں. سبحان اللہ. شہیدوں کا سردار اس کے آنگن میں، ولیوں کا سردار اس کا داماد، عورتوں کی سردارہ اس کی بیٹی، اور نبیوں کا سردار اس کا شوہر. سبحان اللہ. اتنی مالدار تھی، پورے عرب میں کوئی عورت اتنی مالدار نہیں تھی، اور نہ اتنی شریف عورت تھی کوئی پورے عرب میں جتنی وہ شریف تھی. ان کی شرافت کے چرچے تھے. وہ اسلام لانے سے پہلے بھی بے پردہ کبھی نہیں ہوتی تھی. وہ کسی کے ذریعے کاروبار کراتی تھی. اتنی بڑی کاروبار کرنے والی پورے عرب میں کوئی نہیں تھی، مگر خود نہیں کرتی تھی، کسی کے ذریعے کاروبار کرواتی تھی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی خادمہ نفیسہ کے ذریعے اپنے غلام تک بات پہنچاتی. ان کا غلام پھر تاجر سے بات کرتا. یعنی انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بے پردگی نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ بے پردگی کرتی کیسے؟ کیونکہ ان کے گود میں سیدہ فاطمہ کو جو کھیلنا تھا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں دھیان سے بڑے سنیں آپ، آرام سے. اور یہ آنا جانا بند کر دے بھائی. میں نے پہلے کہا تھا میں جو